بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تمام پر تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ کے لیے کہ جو کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو بلا شبہ کل عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، یوٹیوب چینل مشن رائٹ وے پر پچھلی میں نے ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو خوشخبری دیں گے۔ تو بلا تمہید جو ہے پہلے خوشخبری کی طرف آ جاتا ہوں۔ ویسے تو یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے انسان کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ ہم لاکھ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں لیکن لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہو پاتے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ دور نہ جائیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیں، آپ اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے سارا زندگی جو ہے اسٹرگل کرتے ہیں، ساری زندگی محنت کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ان کو خوش نہیں کر پاتے۔ چند ہی خوش نصیب والدین ہوتے ہیں یا چند ہی خوش نصیب جو ہیں وہ سربراہ ہوتے ہیں گھر کے، جو اپنی فیملیوں کو خوش کر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوست عزیز احباب میں دیکھ لیں، آپ ساری زندگی جو ہے دوستوں کے ساتھ باوفا رہیں، ان کے جو ہے اپنی جان نثار کرتے رہیں، ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں۔ کبھی چھوٹی سی بھی اونچ نیچ آپ سے ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو آپ کی ساری کری کرائی پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے اور ساری خوبیوں کو جو ہے نا ملیاں میٹ کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی بس آپ نے تو میرے ساتھ یہ کر دیا اور یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ پر کیا اللہ کریم جل جلالہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے بالکل مخلص بنا دے اور اپنی رضا کے لیے مخلص بنا دے۔ جب اصل میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے نا تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں سے آپ وصولی کی توقع نہ رکھیں۔ جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر نہ کریں کہ یہاں سے مجھے کچھ لوٹایا جائے گا یا مجھے اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا، اس کا کوئی انعام ملے گا، ٹھیک ہے نا، یا مجھے بھی اسی طریقے سے سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ صرف قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عمر والوں کے ذات اقدس ہے جو آپ کی چھوٹی سی نیکی کا صلہ بھی آپ کو دیتی ہے، اور چھوٹی سی عبادت کرنے سے نا اور دو آنسو بہانے سے آپ سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل تو کوئی بھی نہیں نا، انبیاء بھی نہیں، تو انسان کی کیا وقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کا ارشاد ہے کہ انسان جو ہے نا ناشکر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا نہیں کرتا تو انسان کا تو میرا خیال بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی نا لوگوں سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم جو بھی کام کریں بھلائی کا، اچھائی کا، بس وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جیسے کہتے ہیں نا، مثال مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو دریا میں وہ بڑھتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لامتناہی کر دیتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملٹی سرچ ہومیوپیتھک کلینک میں گزشتہ 28 سال سے سال میں 4 فری کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ 2 کیمپ تو پورے 28 سال سے لگ رہے ہیں، اور 2 کیمپ جو ہم نے بعد میں شروع کیے۔ اس میں پہلا جو ہمارا کیمپ ہے وہ محرم الحرام کو ہم لگاتے ہیں، اسلامی مہینے کے بالکل آغاز پر، اسلامی سال کے پہلے مہینے کے آغاز پر۔ تو اس میں ہم جو ہے شہداء کربلا کی یاد میں اور ان کی خدمت میں ایصال ثواب عاجزانہ پیش کرنے کے لیے ہم یہ کیمپ لگاتے ہیں، اور اس میں تمام غریب مریضوں کو بالکل مفت ادویات فراہم کرتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ اسی طریقے سے ہمارا دوسرا جو کیمپ ہوتا ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ربیع الاول شریف میں لگتا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے ہم تمام جتنے بھی مریض ہوتے ہیں، اس میں بلا تخصیص مقصد غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔
امیر بھی اس میں تشریف لاتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، ہر طرح کی رنگ نسل کا جو ہے نا شخص اس میں آتا ہے اور اس کیمپ سے مستفید ہوتا ہے۔ اس میں ہم 1 ہفتے سے لے کر اور 1 ماہ تک کی ادویات بالکل مفت دیتے ہیں، تمام سروسز جو ہیں وہ بالکل مفت ہوتی ہیں۔ ہمارا جو تیسرا کیمپ ہے وہ رمضان المبارک میں جو ہے ہم لگاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک سے تھوڑا سا پہلے یعنی کہ 25 شعبان المعظم سے لے کر اور 15 رمضان المبارک تک ہمارا یہ کیمپ لگتا ہے۔ 20 دن کا 20 یوم کا یہ کیمپ ہوتا ہے۔ اس میں تمام غریب مریضوں کو ہم مکمل طور پر مفت جو ہے ان کا معائنہ کرتے ہیں، ان کی ساری علامات لیتے ہیں، سر سے پاؤں تک ان کو جو ہے مکمل طور پر ان کی تشخیص کر کر ان کی علامات کی، اس کے بعد ان کے لیے دوائیاں تجویز کر کر ان کو ادویات فراہم کی جاتی ہیں اور کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر اس کیمپ میں جو ہے وہ اہتمام کیا ہے کہ کسی قسم کی تشہیر نہ ہو۔ اب آپ سوچیں گے یار تشہیر کر بھی رہے ہو، تشہیر نہیں، یہ تشہیر نہیں ہے سر، یہ آگاہی دینا ہے کہ ہمارا یہ کیمپ لگے گا تاکہ آپ لوگ آ سکیں۔ تشہیر وہ ہوتی ہے کہ جب مریض آپ کے پاس آئیں، آپ ان کی تصویریں بنا کر جو ہے فیس بک پر ڈالیں، انسٹاگرام پہ ڈالیں، واٹس ایپ پہ ڈالیں، اسٹیٹس پہ ڈالیں کہ جی یہ غریب مجھ سے لے گیا، یہ تو غریب مجھ سے لے گیا، تو ایسا ہم کچھ نہیں کرتے۔ خاص طور پہ رمضان المبارک کو جو کیمپ ہے اس میں ہماری کسی قسم کی فوٹوگرافی نہیں ہوتی، کوئی ویڈیو نہیں بنتی، کوئی کسی مریض سے بھی ہم جو ہے نہ تو آئیڈینٹی کارڈ مانگتے ہیں، کوئی شناختی کارڈ نہیں لیا جاتا، کوئی اندراج نہیں کیا جاتا، کوئی اس کے جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں کسی سے اس کی شخصی ضمانت نہیں جاتی کہ یہ غریب ہے بھی یا نہیں ہے۔ جو شخص بھی آتا ہے ہم خاموشی کے ساتھ اس کو جتنے دن کی دوائی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے بالکل فری آف کاسٹ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ تو یہی ہوتا رہا کہ کلینک پہ جو مریض آتے رہے ہم ان کو ادویات دیتے رہے، کیونکہ اس بار ہم یوٹیوب کے ذریعے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو پھر میں نے سوچا یہ سہولت جو ہے پورے پاکستان کو دی جائے۔ اچھا اب یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ میں پورے پاکستان کو جو ہے ادویات فراہم کروں، ایسا ہے کہ آپ پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، آپ مجھے اپنی ساری علامات دیں گے، میں انشاءاللہ تعالی ان علامات کو مد نظر رکھ کر اور ہم تمام تر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، پاؤں کے تلووں تک تمام تر علامات کو مد نظر رکھ کر آپ کے لیے دوائی تجویز کی جائے۔ تو آپ کو نسخہ لکھ کر دے دیا جائے گا، پرسکرپشن کر دیں گے ہم، تو یہ ہم آپ کو سہولت دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے طول و عرض میں جہاں بھی ہیں، سعودی کنٹریز میں ہیں یا دنیا کے کسی خطے میں بھی ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں کال کر کر اپنی بیماری سے متعلق مشورہ لے سکتے ہیں۔ صرف 2 قسم کے افراد اس میں شامل نہیں ہیں، جن کو زنانہ یا مردانہ جو مریض ہیں، جو مخصوص امراض کے مریض ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور دوسرے جو ہے جو بے اولاد لوگ ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ البتہ ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ جو لوگ کلینک پہ تشریف لائیں گے ان کو ہم 40% جو ہے وہ اس پہ رعایت دیں گے، 40% جو ہے ان کے لیے رعایت ہوگی، اور جو لوگ باہر سے کال کرنا چاہیں، مشورہ لینا چاہیں، نسخہ تجویز کرانا چاہیں تو ان کے لیے صرف 1000 روپیہ فیس ہوگی، وہ ہمیں فیس بھیج دیں گے ہمارے جائز کیش اکاؤنٹ میں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ساری علامات کو مد نظر رکھ کر ان کو جو ہے دوائی تجویز کر کر ان کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا، تو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ باقی جو ہے ہمارا جو ایڈریس ہے اور ہمارا جو کال کرنے کا نمبر ہے اور کال کے لیے جو ہمارا ٹائمنگ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے خیال کرنا ہے، ہر وقت ٹینٹی نہیں کرنی کہ آپ جو ہے ہر وقت کال کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہوں، پھر میں آپ کو اچھا رویہ نہ دے سکوں، ٹھیک ہے نا، آپ کو ٹائم نہ دے سکوں، آپ کی بات سن نہ سکوں، تو مہربانی فرما کر جو ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے
صرف اسی وقت میں آپ نے اسی اوقات میں جو ہے نا آپ نے کال کرنی ہے. وہ 2 وقت ہیں، 2 اوقات ہیں. ایک صبح 10 بجے سے 11 بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں، اور دوسرا شام کو 7 بجے سے رات 8 بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں. آپ کی کال لی جائے گی، آپ کی ساری علامات وجہ سے سنی جائیں گی، اور اس کے مطابق ہی آپ کے لیے دوائی تجویز کی جائے گی. باقی رہی ایڈریس کی بات، پتے کی بات، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارا جو یہ ملٹی سرچ ہومیوپیتھی کلینک ہے، یہ ملتان میں مدنی چوک کے چند میٹر کے فاصلے پر واقع ہے. گلشن مارکیٹ کہلاتی ہے. اب اس کو میں تفصیل سے ایسے بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد قمر جاوید سعیدی، ہومیوپیتھی ڈاکٹر محمد قمر جاوید سعیدی، ملٹی سرچ ہومیوپیتھک کلینک، گلشن مارکیٹ، ٹی بلاک، نزد انڈیور شوز پلازا، مدنی چوک، نیو ملتان. تو اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی بذریعہ موبائل جو ہے آپ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر لے لیں. آپ اس نمبر پر کال کر ہم سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں، اور اپنے مرض کے مطابق جو ہے، اپنی علامات کے مطابق جو ہے ادویات بھی تجویز کرا سکتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کو نسخہ لکھ کر آپ کو سینڈ کر دیں گے، آپ کو بتا دیں گے، آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے. تو نمبر نوٹ فرما لیں: 0332 63 66 881. 0332 63 66 881. 0332 63 66 881. آپ اس نمبر پر صبح 10 بجے سے 11 بجے تک اور شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک کال کر سکتے ہیں. باقی جو لوگ امراض مخصوصہ کے لیے خواہ وہ فیمیل ہیں یا میل ہیں، زنانہ مردانہ امراض کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو میں نے جیسے پہلے بتایا 1000 روپیہ فیس جو ہے ان کو ادا کرنی پڑے گی. عام دنوں میں ہماری جو کلینک پر فیس ہے وہ 1500 روپے ہے، اور ادویات کے پیسے الگ سے ہوتے ہیں. لیکن اس 20 دنوں میں اس کیمپ کے دوران اگر آپ کلینک پر تشریف لائیں گے تو 1000 روپیہ فیس ہوگی، اور ادویات پر آپ کو 40% رعایت دی جائے گی. اور اگر آپ بذریعہ فون ہم سے مشورہ لیتے ہیں، جو لوگ بے اولاد ہیں یا جن کو زنانہ مردانہ امراض کے کوئی مسائل ہیں، تو وہ 1000 روپیہ ہمارے موبی کیش پر جو ہے، جائز کیش پر وہ ٹرانسفر کریں گے. اس کے بعد ہمیں کال کریں گے اور آپ کو مشورہ دیا جائے گا اور آپ کو لیے نسخہ تجویز کیا جائے گا. تو اس کے لیے بھی نمبر نوٹ فرما لیں: 0300 63 66 881. 0300 63 66 881. اور اب جو ہے آخر میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اگر آپ یہ میری بات مان لیں گے تو انتہائی مشکور ہوں گا آپ کا. میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ کے حضور. اگر ہو سکے تو آپ بھی ہاتھ اٹھا دیں، آپ کا احسان مند رہوں گا. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کے شرم حائل آ جاتی ہے، آفس میں بیٹھے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، تو ہاتھ اٹھانے میں شرم محسوس کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کسی قسم کی شرم نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہوتا ہے ایسا، مساجد میں بھی لوگ جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد بھی جو ہے وہ بس وہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، یا کوئی ہوتے ہیں تو ایسے ایسے دبا رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے ایسے. تو شاید ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کی خواہشیں ساری پوری ہوتی ہیں، اور میرا خیال شاید آخرت کی بھی ان کی ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں، اس لیے وہ شاید یا پھر شرم کرتے ہیں. بہر تو میرا خیال ہے اللہ کے حضور ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود شرم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں کبھی شرم نہیں فرماتا، یہ اس کا اپنا ارشاد ہے.
تو ہم تو انسان ہیں، ناچیز ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مخلوق ہیں، ادنا مخلوق ہیں، تو ہم نے تو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، سر نیاز جو ہے نا جھکانا ہے. تو میں دعا مانگتا ہوں، اگر آپ ہاتھ نہ اٹھا سکتے تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ صرف میری دعا کے اختتام پر آمین کر دیں، میں آپ کو مشکور رہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ تسلیما. اے ہمارے پاک پروردگار، اے غفور الرحیم اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، اے رحمان و رحیم اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ جلیلہ سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک رمضان المبارک کے اہتمام کے لیے اور مریضوں کو علاج فراہم کرنے کے لیے جو ہم یہ کیمپ 25 شعبان المعظم سے اور 15 رمضان المبارک کا لگا رہے ہیں، یا اللہ اس میں ہمیں اخلاص عطا فرما. اپنے حبیب کے صدقے سے صحیح معنوں میں مریضوں کی تمام تر علامات کو مد نظر رکھ کر ان کے لیے ادویات تجویز کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے علاج کو، ہماری تجویز کردہ دوائی کو ان کے لیے باعث شفا بنا دے. اپنے حبیب کے صدقے سے یا اللہ تمام مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، کیونکہ بے شک شافی مطلق میرے اللہ تو ہی ہے، تو ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے. یا اللہ ہمارے اس کیمپ کے علاوہ بھی جتنے مریض بیمار ہیں، جتنے مریض پریشان ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ سب کچھ شفا کاملہ نصیب فرما، سب پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما. یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ تسلیما. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت آتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.